مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا. آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا. وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا. اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا. میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے. یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی. یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے. جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتہ تھا. لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے. تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا. تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر. لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ. تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے. لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا یا میرا دین تھا. تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے. اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا. یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے. کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے. وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے. کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتہ کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے یہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا. تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا. اب رہی بات
کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟ وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے، پردرشن کرنے گئے، دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا، اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں، میں تنہا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی۔ میں سفر میں رہا، میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے۔ دلی جب پہنچے جمعہ کا دن، دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم چونکہ مسافر تھے، ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا، ہم مسجد میں حاضر رہے۔ مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے، سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے۔ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے۔ اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے۔ کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے، لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا، کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی، نہ بچہ نظر آیا، کوئی نہیں آیا۔ ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے، ہم حاضر رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے۔ الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے، اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں۔ وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں، یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں، ان کا حال یہی ہے۔ ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پڑھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے، محمد کے متعلق سب معلوم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہندی میں پڑھ کر کے، انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا۔ میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازہری کر کے مولانا گالی دیتا ہے۔ آپ سنیں، اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کریں۔ اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا۔ اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے، خبیث کے بچے تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں، کہتا ہے گالیاں بکتا ہے مولانا، اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے
وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں، یتی بھی نہیں، یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا، اسلام کے متعلق کیا کہے گا، اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے۔ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں، اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے، اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے، اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے۔ میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو، اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو۔ ایک مرتد آدمی، ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو۔ ہاں، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے، گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا، تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا۔ تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا۔ کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوگی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے۔ ہمارے ساتھی تھے، کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہیں، ٹونٹ کرتے ہوئے ہیں، ایسی ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا۔ ہاں یہی بات ہے، یہی جڑ ہے، واٹس ایپ میں آیا ہے۔ اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں یہ وہی لوگ ہیں، صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا، اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا، پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں سے واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے اوریجن کیا ہے، اصل کیا ہے۔ میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو، عربی پہلے سیکھ کے آؤ، عربی سیکھ کے آؤ۔ اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا ہے، ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو، عربی ہم پڑھا دیں گے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے۔ بہرحال جو باتیں تھی یہ ہم نے کہا 17 جون کو ہم حاضر رہے، لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت
وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے، اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں ہے۔